बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसल लदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ, आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आजकल प्रोग्राम ज़रा शॉर्ट करना होता है तो ज़्यादातर नेट सर्विसेज हमारे यहाँ बंद रहती हैं, तो इस वजह से जो है वो आप लोग देख भी नहीं पाते। प्रोग्राम आप लोग को मिलता ही बहुत लेट है। तो नाज़रीन, इसलिए मैं प्रोग्राम फ़ौरन शुरू करती हूँ। नाज़रीन, मैं जो प्रोग्राम करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत बेसर सामानी की हालत में ये यूट्यूब चैनल पर अपना बनाया, तो उस पर मैं आई हूँ। मेरा 28 साल 29 साल जो एक्सपीरियंस था, हर उस पर फील्ड में, फीचर्स में, इंटरव्यूज़ में, आर्टिकल्स में, तमाम लीडिंग पाकिस्तान के पेपर, हर चीज़ में इतना कुछ, और मैं एक बुक भी लिख रही हूँ। तो नाज़रीन, मैं चाहती थी कि वो मैं कभी भी आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन था कि कभी इस तरह का ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जो है वो कुछ हालात की सितमज़रीफ़ी थी, किस्मत की ने ये दिन दिखाने थे, और बस से कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए कि पॉलिटिकली भी कि मुझे ये चैनल बनाना पड़ा। शायद मैं ना बनाती तब भी। राजनीति बिल्कुल बेसुरो सामानी की हालत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वरना मैं अपने हर जो अपना प्रोग्राम बात करती हूँ उसके साथ में आपको वीडियो दिखाऊं, और आपको जो है वो क्या उसको कहते हैं, अपना आपको प्रूफ एविडेंस साथ साथ मिलते जाएं कि मेरी बात कितनी सही है और कितना मैं उसमें कोई वो मुबालगा या कोई अपनी तरफ से स्टोरी नहीं मैं करे। लेकिन ये है कि वो मेरे पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है, और मैं किसी के ज़ातियात में तो मुदाखलत नहीं करती। लेकिन मेरे इमरान खान की जो सबसे सबसे क्लोज वो थी अपना MNA, वो जो मिनिस्टर भी थी, वो उनको मैंने जब इमरान खान PTI की गवर्नमेंट गई तो इमरान खान दरख्त लगाने का क्लेम करते थे, मैंने उनको अपने हाथों से जो होती वो ब्लू एरिया की ग्रीन बेल्ट डी चौक से आगे दरख्तों को आग लगाते हुए देखा, और मैंने उसकी वीडियो बनाई कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है दिखाने के। इस तरह की और बहुत सारी बातें। तो नाज़रीन, इस बात को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कि जो है वो नाज़रीन, ये रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो किया है कि अपना इतने सालों का जो अपने आप हर एक की जब गुड बुक्स में रहा और सारा कुछ जो सब कुछ करता रहा और मालो दौलत और सब कुछ कमाता रहा। तो नाज़रीन, मैं हमेशा आपको एक लफ्ज़ कहती होती हूँ, और ये हमेशा आजमा के देखिए, स्पेरा हमेशा सांप के कांटे से मरता है। इसका मतलब नाज़रीन, आप सभी को पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बताती हूँ कि इंसान जो काम करता है, जो उसकी जिसको आदत होती है, जैसे सांप पालना तो एक जहर है ना, वो सांप काटता है इंसान को। इस तरह की जो आदतें होती हैं ना, जिसकी भी जिसको बंदा चाल चलता है और उसकी आदत बन जाती है, या कोई इस तरह का काम करता है जिससे लोग इरिटेट होते हैं, या कोई ख़तरनाक काम करता है, ख़तरों से खेलता है, कुछ करता है, तो वो जो है वो उसी से फिर उसकी तबाह होता है, सब कुछ जब वो कोलैप्स करता है, ये उसी से या फिर उसकी मौत होती है। तो ये एक अथेंटिक वो है, और इसको वन कैन नेवर डिनाई दिस ना, इस वर्ड को कि स्पेरा हमेशा सांप के कांटे से मरता है। ये जो कमिश्नर था, इसने जो कुछ भी किया, एंड में क्या हुआ, सब कुछ करने के बाद अल्लाह ताला ने एक हम ऐसा करवा दिया उससे कि उससे जो है वो उसकी सारे किए किराए पे ना सिर्फ पानी पड़ा, ना सिर्फ वो सब किया करा जो वो इंजॉयमेंट कर चुका था अपनी लाइफ की, वो सारी। अब वो उनसे एविडेंस मांगेंगे कि आपका इस इलेक्शन से ताल्लुक़ क्या था, आपके नीचे कौन कौन बंदा था, कौन कौन आपको खबरें दे रहा था, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या 70,000 पे वो करवाए वोटर रोल, ये वो सब कुछ। जब वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो वो इतनी ट्रबल में आ जाएंगे कि क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ को ललकारा, और मुल्क के आर्मी चीफ जो होता है वो क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की तारीख में 2 आर्मी चीफ हमेशा याद रखे जाएंगे। एक जनरल अयूब को तो सारे रखेंगे याद, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए थे इस मुल्क की फलाह के लिए,
اور لیکن جنرل راحیل شریف اور یہ جو اب جنرل آئے ہیں، جنرل عاصم منیر، ان جو ہے وہ ان جیسے جرنیل قوم کو قسمتوں سے ملتے ہیں، اور ہم بہت ناشکری قوم ہیں۔ تو انہوں نے ان کو ڈینائی کیا ہے، اور یہ بہت غلط کیا انہوں نے۔ تو یہ اب خود ان کو اس کا جب ایویڈنس نہیں ہوں گے تو وہ خود اپنے جام میں سے آ گئے۔ یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں ناظرین۔ چھوٹی سی عمران نیازی کی ایک بات کروں گی کہ ناظرین، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی خبریں جیل سے نکل رہی ہیں اور عمر ایوب اور ڈفرینٹ لوگوں سے کے تھرو ہم تک پہنچ رہی ہیں، جس طرح کی وہ پہلے سے وہ کہتے چلے آئے ہیں، خود کو پیغمبروں کے ساتھ نعوذ باللہ ملاتے آئے ہیں، خود کو صحابہ کرام کے ساتھ ملاتے آئے ہیں، خود کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے آئے ہیں، تو وہ تو باتیں اس وقت سارے لوگ ان کی گرویدہ تھے، اور سب ادارے بھی ان کے آگے لیٹے ہوئے تھے، اور سب کچھ تھا، تو چلتا رہا۔ لیکن 9 مئی کے بعد ہم وی آر ٹیکنگ سیریس کہ بھئی یہ معاملہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، تو اس میں وہ اس طرح کے ذہن کے آدمی ہیں، اب تک سب کو ان کا ذہن پتہ چل چکا ہے کہ وہ جو ٹھان لیتے ہیں تو پھر ٹھان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اگر کوئی ایسا پتہ کھیل دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کسی چیز کا دعویٰ کر دیا، کسی ایسی ہستی کا، میں کسی کا بھی نام نہیں لیتی ہوں یہاں پر، تو اور لوگ جوک در جوک ان کی طرف چل پڑے انہیں کاندھے پر اٹھانے کے لیے۔ انہوں نے کسی ایسے چیز کا دعویٰ کر دیا جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں کہ وہ آئیں گے، تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکو گے عوام کے اس کے آگے، سمندر کے آگے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے، you have to do what do you think about this۔ ہمارے پالیسی سازوں کے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو یہ خبر دیتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمرجنسی لگنے کے جو امکانات تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور دونوں پارٹیاں آپس میں مل کر بیٹھ گئی ہیں، اور اب تک تقریباً تقریباً 80% فیصلے ہو چکا ہے، اور 20% ابھی دوبارہ ملاقات میں ہو رہا ہوگا، ہو چکا اس وقت تک۔ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آ رہے ہیں، وہ سنبھال رہے ہیں، کیونکہ مارچ کے اندر جو ہے ہمیں IMF کے اس میں دوبارہ واپس جانا ہے، تو مارچ تک کا ہمارا معاہدہ ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے پہلے گورنمنٹ کو بنانا ہے اور اسے سیٹل کرنا ہے تاکہ ہم IMF کے اندر جا سکیں، ورنہ ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اب کوئی بھی دوسری وہ بات نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اب یہ دونوں آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ دوسری اتحادی جماعتیں بھی ہوں گی، اپنا MQM بھی، اور وہ بھی، اور آزاد ارکان 16 آزاد ارکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے، جو الیکشن جیتے ہیں، اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ PTI کے بھی ہیں۔ اسی طرح جو ہے پنجاب میں بہت سارے MPAs نے جو ہے وہ PTI کے اس پہ وہ کر کے تو وہ ہیں، لیکن انہوں نے وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا۔ انہوں نے ان کا بیانیہ بھی یہی دیا کہ ہم نے تو لڑائی الیکشن اس لیے تھا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا تھا، ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ تو صورتحال یہ ہے، تو ناظرین ان دونوں کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اور یہ مسئلہ زرداری جو بہت زیادہ ایکسس میں جا رہے تھے، کہ چاروں صوبوں کے گورنر بھی انہی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے، اور صدر بھی وہ ہو، اور ان کا اوپر سے سینٹ کے چیئرمین بھی انہی کا ہو، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی انہی کا ہو، اور بلوچستان کے اندر حکومت بھی انہی کی ہو، اور سارا کچھ ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سمجھایا گیا ہے، اور اب انہوں نے بہت ساری چیزوں سے وہ پیچھے ہٹ کے ہیں۔ سینٹ کا چیئرمین ان کا ہوگا، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوگا، لیکن اس میں انہوں نے مسلم لیگ نون نے یہ بھی شرط رکھ دی ہے کہ وہ 4 وزارتیں بھی لیں، اور وہ انہوں نے 4 وزارتیں لینے کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اب لہٰذا جو ہے وہ کیا سو کہتے ہیں، it will be done now inshallah within 3-4 days government will be happen۔ اور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمارے جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہے، اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت بنے گی، کیونکہ اس میں پہلے سے یہ طے کر لیا گیا کہ 5 سال تک اس حکومت کو کوئی نہیں ہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے ناظرین کہ اس کا ہم شہباز شریف کے آتے ہی جو ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے
کہ ہماری منسٹر ہمیں واپس مل جائیں گی، مریم اورنگزیب صاحبہ، کیونکہ ہم انہیں مس بھی بہت کرتے ہیں اور انہوں نے منسٹری کے لیے بہت کام کیا اور جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہمیں واپس مل جائیں گی۔ اور اس کے آج میں اپنی وفاقی سیکریٹری سے مل رہی تھی تو ان کی چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی تھی مریم اورنگزیب کے نام پر، اور وہ بڑی خوش تھیں نظر آئیں مجھے۔ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے کہا کہ ظاہر ہے 90% سے زیادہ امکانات تو نہیں کہیں کہ وہی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی۔ ناظرین، یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دفعہ احسن اقبال کو وزارت داخلہ دی جائے۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کیا اس بات پہ، اور میں بھی یہ سمجھتی، میرا بھی یہ دل ہے کہ ان کو وزارت داخلہ دی جائے، کہ ان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے کام کرنے کا ایکٹیولی، اور ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہیں، کام کر بھی سکتے ہیں، تو انہیں وزارت داخلہ اس دفعہ دی جائے۔ بہرحال کریں، ہوگا تو وہی جو کہ ان کے فیور میں ہوگا وہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو وزارت جو دی جاتی ہے وہ شمار جاتی دی جاتی ہے، جو 10 سال کا پروگریسو پروگرام ہوتا ہے اس کو وہ لے کر چلتے ہیں، تو انہیں جو ہے اس دفعہ وزارت داخلہ میں آزمایا جائے۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ گورنمنٹ بننے کی میں نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے، نتھنگ ول بی رانگ انشاءاللہ۔ صرف ہمارے اداروں کو، ہمارے پالیسی سازوں کو یہ سوچنا ہے کہ جو حالات ادھر ڈینجرس جا رہے ہیں، جن لوگوں کو اپنے جیل میں بٹھایا ان کے لیے کچھ سوچیں، جو کرنا ہے وہ کریں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس ڈپریشن میں اور اس جو اس میں جو کہتے ہیں کہ وہ اوفینسو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی غلط بات کر بیٹھیں کہ پھر ہاتھ بالکل گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اب ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد بھی آسرا بھی یار و مددگار اور سفید پوش لوگوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کل تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔